السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام اور ناظرین حضرات، آج کا یہ ویڈیو بڑا اہم ہے اور خاص ہے۔ ایسے ویڈیو کبھی کبھی کہیں کسی چینل پہ سننے کو ملتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، احسان ہے، شکر عظیم ہے، لطف و کرم ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی توفیق سے پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں دین حق کا صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائی، اور الحمدللہ ہم سنی مولائی دین اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا لطف و کرم ہے، شکر و احسان ہے کہ پوری دنیا کے اندر مولائیوں کا ایک سیلاب سا امڑ رہا ہے۔ جہاں تک ہماری یہ ویڈیو جا رہی ہیں، تقاریریں جا رہی ہیں، لوگ ہماری ویڈیو کو، تقاریر کو سننے کے بعد یزیدیت سے توبہ کر کے حسینیت میں شامل ہو رہے ہیں، معاویت سے توبہ کر کے مولائیت میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ تقریباً اب سے کچھ دنوں پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی مولائی ہے۔ مولائی کافی تھے لیکن وہ دبے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو باہر لانے کی کوشش کی، اور سبحان اللہ الحمدللہ آج 5 چینلوں سے مولائیت کا کام ہو رہا ہے۔ جو 5 چینل پنجتن پاک کی نسبت سے چل رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں مولائیت کی بات کو، مولائیت کے کام کو نشر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ آفیشیل چینل، یہ میرا اپنا چینل ہے قاری احمد حسن کا، اس سے مولائیت کی باتیں نشر ہوتی ہیں۔ حسینی انجمن سنبھل، یہ چینل بھی مولائیت کی بات کو نشر کرتا ہے، مولائیت کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ حسینی انجمن سنبھل اور اشرفی میوزک سینٹر، یہ بھی مولائی چینل ہے۔ اور صابری اسلامک ریسرچ سینٹر، یہ بھی مولائی چینل ہے۔ اور نجم الدین کبریٰ مشن، یہ بھی مولائی چینل ہے۔ آپ ان چینلوں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور ان کی آڈیو ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ ذریعہ تبلیغ ہے، کار خیر سمجھ کر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو ثواب بھی ملے گا اور نیکیاں بھی ملیں گی اور صدقہ جاریہ بھی آپ کا ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ اور سامعین محترم، ہماری تقریروں کو سن کے لوگ اتنے مولائی ہو رہے ہیں، تقریباً 1000 یا 1500 مولوی جو باسند جید عالم دین ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، یزیدیت سے اور حسینیت میں آئے ہیں۔ جو لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے تھے، مانتے تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے کفر ابو طالب سے توبہ کر کے ایمان ابو طالب کو تسلیم کیا ہے۔ عوام تو بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے، لیکن میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اور تقریباً 145 مفتیان کرام نے توبہ کی ہے، یزیدیت سے، معاویت سے توبہ کر کے، باطل سے توبہ کر کے حقانیت کی طرف وہ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے اتنا بڑا کام لیا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کا، میری اوقات کیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل کی بات ہے، اس کی تائید کی بات ہے، اس کے احسان کی بات ہے۔ اس نے مجھے توفیق دی پنجتن پاک کے صدقے میں، تو میں یہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسٹیجوں پہ نعرہ حیدری کی صدا بلند ہوگی، حسینیت کی صدا بلند ہوگی، اور یزیدیت کا منہ کالا ہوگا اور حسینیت کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے، یہ ہے تعزیہ داری کے اوپر۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، سب غلط ہے، تعزیہ داری جائز ہے۔ اب جائز ہے یہ میرا دعویٰ ہے، اب میں اس کے دلائل پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، دین اسلام میں محبت، نقل، نسبت، احترام جائز ہے،
اور جو ان کو جائز نہ مانے وہ بین و کامل و قاہر دلیل تفصیل قرآن و حدیث سے پیش کرے۔ جو تعزیہ کہتے ہیں نا صاحب ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، وہ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کریں، آیت اور روایت پیش کریں اپنے دعوے پر، اور اگر نہیں پیش کر سکتے ہیں تو فساد نہ پھیلائیں، جھگڑا نہ کریں، ہماری بات کو مان لیں۔ اور جن فتووں میں دلیل قرآن و حدیث نہ ہو، جن فتووں میں قرآن کی آیت نہ ہو یا حدیث متواترہ نہ ہو، ہم ایسے فتووں کو نہیں مانتے۔ تعزیے کے خلاف بیان بازی، فتویٰ بازی ایسی ہی ہے جیسا کہ خارجیوں نے مولا علی پر کفر کا الزام اور جھوٹا و باطل فتویٰ لگایا تھا۔ تعزیے کے خلاف کام کرنے والے خارجیوں کی نقل کر رہے ہیں۔ تعزیے کے خلاف کام کرنے والا کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، جو حسین سے ٹکرایا ہے وہ پاش پاش ہوا ہے۔ دل کو نظر امام کر دوں گا، دل کو نظر امام کر دوں گا، تعزیہ داری کو عام کر دوں گا، جو بھی دشمن ہے میرے حسین کا اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ خدا کیا ہے، پنجتن کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، خدا کیا ہے، پنجتن کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے۔ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے۔ محبت میں ہوتا کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں کل کائنات بنا دی، محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محبوب کی ہر ادا ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کے محبوب ہیں علی و فاطمہ حسنین کریمین علیہم السلام، یعنی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں اور محمد مصطفیٰ کے محبوب علی و فاطمہ حسنین کریمین علیہم السلام ہیں۔ تعزیہ نکالنے سے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ معلوم ہے کہ تعزیہ نکالنے کے لوگ منع کیوں کرتے ہیں کہ تعزیہ نہ نکالو، اس کی وجہ ہے، ریزن ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، علت ہے، وجہ ہے۔ تعزیہ نکالنے سے تعلق کا پتہ چلتا ہے، کس کا تعلق کس سے ہے، ظالم سے ہے یا مظلوم سے ہے، یعنی یزید سے ہے یا حسین سے ہے، اہل حق سے ہے یا اہل باطل سے ہے، آل رسول سے ہے یا دشمن رسول سے ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی تعزیہ بناتا ہے اور نکالتا ہے تو اس کا تعلق سردار جنت حسین علیہ السلام سے ہے، اور اگر کوئی تعزیے میں رکاوٹ کرتا ہے اس کا تعلق اہل باطل جہنمی یزید سے ہے۔ اب جو روکتے ہیں، اب آپ سمجھ لیجئے ان کا تعلق ہے یزید سے، اور جو بناتے ہیں، نکالتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، ان کا تعلق ہے حسین سے۔ فیصلہ خود کر لو، تعزیہ بنا کے نکال کے اپنا تعلق حسین سے جوڑنا چاہتے ہو یا رکاوٹ کر کے اپنا تعلق یزید سے قائم کرنا چاہتے ہو۔ کربلا کا مشن آج بھی جاری ہے، آپ یہ مت سمجھنا کہ کربلا کا مشن آج جاری نہیں ہے، حسینیت بھی جاری ہے، یزیدیت بھی جاری ہے۔ جو تعزیہ نکالتے ہیں ان کا تعلق حسین سے ہے، وہ اپنا مشن جاری ہے ان کا، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں وہ یزیدی ہیں، وہ اپنے مشن میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، کربلا کا مشن آج بھی جاری ہے، حسینی یزیدی دونوں موجود ہیں۔ پہچان، جو تعزیے کو منع کرے، ناجائز حرام کہے، وہ یزیدی ہے، اور جو تعزیہ نکالے وہ حسینی ہے، اور حسینی جنتی ہے اور یزیدی جہنمی ہے۔ اچھا، رہی بات نقل، دنیا کی تمام مسجدیں نبوی کی نقل ہیں، دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب مسجد نبوی کی نقل ہیں، کیونکہ تعزیہ نقل ہے نا۔ جن پتھروں کو حاجی کنکرے مارتے ہیں وہ شیطان کی نقل ہے، شیطان اصل نہیں ہے، اصل کی نقل ہے۔ صفا اور مروہ پر دوڑنا حضرت حاجرہ کی نقل ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا دمبے کی نقل ہے، نماز فرض و سنت اور نفل پڑھنا بھی نقل ہے۔ یعنی اسلام میں نقل موجود ہے اور اسلام میں نقل جائز ہے۔ تو سامعین محترم، تعزیہ بھی نقل ہے، تو جب یہ ساری چیزیں جائز ہیں تو تعزیہ بھی جائز ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو کربلا کی مٹی لا کر دی، سلمہ نے وہ مٹی شیشے میں رکھی اور روزانہ زیارت کرتی تھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ کہاں سے بنا، تعزیت سے تعزیہ بنا ہے۔ تعزیہ یعنی کسی کے غم میں شامل ہونا یا کسی کے غم میں اظہار کرنا، اس کو پرسہ دینا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے
کربلا کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دی، وہ مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو دے دی اور کہا کہ اس کو شیشی میں رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اسی دن میرا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ روزانہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی کہ آج خون تو نہیں بنی، آج خون تو نہیں بنی۔ تو سامعین محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی تعزیت کر دی، تعزیہ بنا دیا، اور ام سلمہ اس کی زیارت کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت سے پہلے تعزیہ بنا دی تو ہم تو بعد میں بناتے ہیں، تو تعزیہ بنانا اور تعزیت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ام سلمہ کی سنت ہے، تو ہم حضرت ام سلمہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں تعزیہ نکال کے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہاں سے تعزیہ سنت ہو گیا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعزیہ کیسا ہونا چاہیے؟ کچھ ہماری جو بھولی بھالی سیدھی سادھی عوام ہے اس کو بھی میں ہدایت کر رہا ہوں کہ اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ تعزیہ ہونا کیسا چاہیے۔ تعزیے کے اندر کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ تعزیہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، پنجتن پاک کی نسبت سے 5 منزلہ یعنی 5 کرسی والا بنائیں، 5 کرسی ہونی چاہیے اس میں تعزیے میں تو بہتر ہے، اور اگر 5 نہ ہو تب بھی چلے گا، یہ کوئی ضروری ہے، واجب نہیں ہے 5، لیکن نسبت 5 سے اگر ہو، 5 کرسی پنجتن پاک سے نسبت ہو جائے تو بہت اچھی ہے۔ 5 کرسی والا بنائے تو بہتر ہے، لمبائی چوڑائی کی کوئی قید نہیں، تابوت کے چاروں طرف کعبے کا نقشہ، حضور کے گنبد کا نقشہ، مولا علی کے مزار کا نقشہ، بیت المقدس کا نقشہ، سیدہ فاطمہ اور امام حسن کی قبر کا نقشہ، قرآن کا نقشہ، امام حسین کے دربار کا، گنبد کا، مینار کا نقشہ سنہری رنگ کا ہونا چاہیے، کوئی بھی مجسمہ یا جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، بیل اور پھول وغیرہ سے سجا سکتے ہیں، خلاف شرع حرکات قطعاً نہ کریں۔ یعنی لوگ ہم پہ الزام لگاتے نا کہ صاحب تعزیہ نکلتا ہے تو عورتیں بھی جاتی ہیں، وہاں بے پردگی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، جب تم اپنی عورتوں کو نہیں روک سکتے تو تعزیوں کو کیسے روک سکتے ہو؟ تم سے اپنی عورتوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تعزیے پہ کنٹرول کر رہے ہو، تو پہلے اپنی عورتوں پہ کنٹرول کرو، عورتوں کو جانے ہی کیوں دیتے ہو؟ لیکن نہیں، جب امام حسین کا نام آتا ہے تو عورتوں کو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تعزیے کی زیارت کریں۔ تو میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ با پردہ ہو کر تعزیہ شریف کی زیارت کر سکتی ہیں، ان کو بھی زیارت سے نہ روکا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے، اہتمام پردہ ہو تو زیارت کر سکتی ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو شیشے کی بوتل میں کربلا کی مٹی تعزیے میں رکھیں تاکہ سنت ادا ہو جائے، اور سب سے اوپر لال رنگ کا ایک چھوٹا سا جھنڈا یعنی علم لگا دیں، تعزیے کے اوپر لال رنگ کا لگائیں، حسین علیہ السلام کے گنبد کے اوپر لال رنگ کا چھوٹا سا جھنڈا یعنی علم لگا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، امام حسین کا جلوس کیسے نکالنا چاہیے؟ جواب، سب سے آگے جلوس کا اعلان کرنے کے لیے دف بجائیں، دف ہوتی نا اعلان کرنے کے لیے دف بجانا جائز ہے، پھر علم والے علم لے کے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو تھا وہ کالے رنگ کا تھا تو کالے رنگ کا علم لے کے چلنا چاہیے، آگے اعلان کرنے والا ہو، پیچھے علم والے ہوں، پھر منقبت اور تقریر ہونی چاہیے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا بیان ہونا چاہیے، اور یزید نے ظالم نے جو ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی دونوں میں کمپیئر جو ہوا ہے، جو مقابلہ ہوا ہے، ان دونوں کو بتانا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے، حق پر کون ہے۔ پھر لوگ جلوس کی شکل میں چلیں، نعرے لگائیں، حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، تاکہ حسین پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، جو مصیبت پڑی ہے، ملعون یزید نے جو کالے کارنامے کیے ہیں، دین کو مٹانا چاہتا تھا، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ جذبہ محبت میں سینے پر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دل میں بھی حسین، ہماری زبان پر بھی حسین، آخر میں تعزیہ لے کر چلیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، جب جذبہ آئے، حسینیت کا عشق آئے تو دل پہ ہاتھ مار سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یا حسین، یا حسین، ہماری زبان پر بھی حسین، ہمارے دل پر بھی حسین۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ سوال، جلوس کے بعد تعزیے کا کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا کریں صاحب؟ جواب، یا تو اس کو کھول کر رکھ دیں، اگلے سال کو کام آ جائے گا، یا دفن کر دیں، یا پانی میں بہا دیں، بے ادبی اس کی نہ کریں، یہ کام آپ ہمارے کہنے سے کریں، بد عملی نہ کریں،
خلاف شرع حرکات بالکل نہ کریں، بدعملی نہ کریں، اس کے بعد بھی اگر علماء تعزیے کے خلاف کام کریں گے تو پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر علماء کرام تعزیے کی مخالفت کریں گے تو وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، علماء کو ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے۔ سامعین محترم، جس کے ہاتھ سے دامن حسین چھوٹ گیا، جس کے ہاتھ سے دامن حسین چھوٹ گیا، قسم بخدا اس کا مقدر پھوٹ گیا۔ ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ مسجد پرانی ہو اسے بھی شہید کیا جاتا ہے جو کہ خانہ خدا ہے، قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اسے دفنایا جاتا ہے، اسی طرح تعزیے کو بھی دفنایا جائے۔ بھئی مسجد اگر پرانی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس کا شہید کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم اگر پرانا ہو جائے، اس کا کاغذ پرانا ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ دفن کر دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تعزیے کو بھی یا تو دفن کر دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا کھول کے رکھ لیا جائے، سب کام جائز ہے۔ اب یہ تو رہی بات تعزیے کی۔ اب میں جو دعویٰ کیا ہے کہ تعزیہ جائز ہے تو اب میں قرآن کریم سے ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، یہ ہے قرآن کریم، ترجمہ ہے اس کنز الایمان، پارہ نمبر ہے 2، سورہ بقر، رکو نمبر 16۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو تو۔ یعنی تابوت سکینہ فرشتے اٹھا کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تابوت کا ذکر کیا، تابوت کے اندر جو سامان ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو اولاد ہے اس کے ترکے کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں۔ اب اس کی تفسیر سن لیجئے گا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی یہ لکھ رہے ہیں، تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ جو تابوت سکینہ کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت طالوت علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ کیا تھیں؟ تصویریں، ان کے مساکن، مکانات کی تصویریں، یعنی ان نبی جہاں رہتے تھے ان گھروں کی بھی تصویریں، نبی کی بھی تصویریں، اور نبی جس گھر میں رہتے تھے ان گھروں کی بھی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے دولت سایہ اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین یعنی جوتیاں، نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔
عزیزان ملت اسلامی، تو پتہ چلا کہ صندوق کے اندر جو سامان تھا وہ نبیوں کے اس میں ترکے تھے، اور جو نبیوں سے چیز مس ہوئی تھی وہ تھی، یعنی جو نبی سے نسبت حاصل رکھتی تھی، جو جس چیز کو نبی سے نسبت تھی وہ چیزیں اس میں تھیں۔ تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے کپڑے وغیرہ بھی اس کے اندر تھے، تو اس کو فرشتے کاندھوں پر اٹھا کے لائے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا تعزیے کا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ اور ان کی آل کا ترکہ جب فرشتے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، توقیر بھی کر رہے ہیں، ادب احترام بھی کر رہے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ اور ہارون کی اولاد کے ترکے کا یہ عالم ہے کہ فرشتے اٹھا کے لائیں، تو محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام حسین علیہ السلام سے اگر ہم تعزیے کو نسبت دیتے ہیں تو پھر تعزیے کا کتنا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ جب موسیٰ اور ہارون کی اولاد کے ترکے کا فرشتے احترام کرتے ہیں تو ہم تعزیے کو امام حسین سے نسبت دیتے ہیں۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، جیسی نسبت ویسی عظمت، جیسی ہستی ہوگی ویسی اس کی نسبت ہوگی، جیسی ہستی ہوگی ویسے اس کا احترام ہوگا۔ تو پھر حضور کی اولاد کے جس سے نسبت ہو جائے اس کا احترام کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہم تعزیے کو جو نسبت دیتے ہیں امام حسین سے، تو پھر تعزیے کا احترام اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم ہے اور اس کی تفسیر مولانا نعیم الدین صاحب نے لکھی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرما لیں کہ قرآن سے تعزیہ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، پارہ نمبر ہے 17، سورت کا نام ہے سورہ حج، سورت نمبر 22 اور آیت نمبر ہے 32۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ، قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ جو چیز اللہ اور اللہ والوں کی یاد دلا دے وہ شعائر اللہ ہے۔ کیا؟ جو چیز اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد دلا دے وہ شعائر اللہ ہے۔ جیسے صفا و مروہ، صفا مروہ پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو ان کی یاد آتی ہے، تو صفا مروہ شاعر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔ جگہ، یعنی جگہ سے اگر اللہ والوں کی اللہ کی یاد آتی ہے تو جگہ بھی شاعر اللہ ہے۔ وقت سے اگر یاد آتی ہے تو وقت بھی شاعر اللہ ہے۔ اگر کسی چیز سے شے سے یاد آتی ہے تو وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ عمل سے یاد آتی ہے تو عمل بھی شاعر اللہ ہے۔ جگہ، وقت، شے، عمل کے ذریعے اللہ والوں کی یادگار باقی رکھنے کا نام شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ اور اللہ والوں کی یاد آتی ہے۔ صفا مروہ پر ایک ولیہ دوڑی تھی، وہ مرد نہیں، وہ نبی بھی نہیں، نبی اور آل نبی کی محبت میں ولیہ کا دوڑنا پہاڑ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ ولیہ کا دوڑنا پہاڑ کو کہتے ہیں شاعر اللہ۔ تو آل محمد حسین کی نسبت سے تعزیہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تعزیہ بھی شاعر اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل کے دمبے کی نسبت والا جانور شاعر اللہ ہے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، جس جانور کی، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا آیا تھا اس کی نقل کرتے ہیں۔ تو جب دمبا شاعر اللہ ہو سکتا ہے تو جانور کی نسبت جانور سے دیتے ہیں تو جانور شاعر اللہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تعزیے کی نسبت امام حسین سے ذبیح اللہ سے ہو جائے گی تو پھر تعزیہ شاعر اللہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تعزیہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو حسین کی نسبت والا تعزیہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیطان جیسے ملعون کی 3 نقلیں، شیطان اصلی تو ہے نہیں، وہ نقل ہے اس کی، اس پہ آج بھی پتھر مار رہے ہیں لوگ۔ بتائیے، شیطان کے پتھر مار رہے ہیں، شیطان کی نقل شاعر اللہ ہے، تو پھر حسین کا تعزیہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسجدیں ہم خود بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب تعزیہ خود بناتے ہو کاغذ سے، پنی سے، بانس سے، اور خود ہی مطلب اس کی تعظیم کرتے ہو۔ تو بھائی مسجدیں بھی تو ہم خود بناتے ہیں، سیمنٹ ہمارا، اینٹیں ہماری، پانی ہمارا، سریا ہمارا، سامان ہمارا۔ جب مسجد تیار ہو جاتی ہے تو اب کیا ہو گیا؟ یہ صاحب اللہ کا گھر ہو گیا، کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی، اس کے اللہ کا گھر ہو گیا، اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ بھائی مسجد خود بنائی، خود ہی تعظیم کر رہے ہو، تو اسی طرح سے تعزیہ خود بناتے ہیں، خود ہی تعظیم کرتے ہیں۔ مسجدیں ہم خود بناتے ہیں، ہماری بنائی ہوئی مسجدیں شاعر اللہ ہو سکتی ہیں، تو تعزیہ بھی شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تعزیہ حسین کی نشانی ہے، نشانی اس جیسی ہو یا نہ ہو،
اس کے مثل ہو یا نہ ہو، جس کی نشانی ہے اس کی یاد آنی چاہیے، نشانی چاہے جیسی بھی ہو۔ یعنی ہم جس کی یاد میں کوئی چیز بنا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ہو بہو اسی کے جیسی ہو، نہیں، بس اس کی یاد آنی چاہیے، نشانی ایسی ہونی چاہیے۔ جگہ کا نام ہے کربلا، 4 چیزیں ہیں نا شاعر اللہ کے لیے: جگہ، وقت، شے، عمل۔ تو جگہ کا نام ہے کربلا، وقت ہے 10 محرم، تو جگہ سے بھی کربلا بھی شاعر اللہ ہے، اور وقت جو ہے وہ 10 محرم کا وہ وقت بھی شاعر اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ تو 10 محرم جو ہے امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اس دن اسلام بچا ہے، اس دن حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بڑا دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے خاص دنوں کی یاد کرو، یعنی یاد مناؤ۔ تو جگہ کا نام ہے کربلا، وقت کا نام ہے 10 محرم، اور عمل ہے شہادت، اور شاہ روضہ امام حسین علیہ السلام۔ ان چاروں چیزوں سے، کربلا سے، وقت سے، عمل سے اور شاہ سے حضرت امام علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہیں، تعظیم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جگہ بھی، وقت بھی، شے بھی، عمل بھی، محبت بھی، نقل بھی، نسبت بھی، احترام بھی، اس لیے تعزیہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کے عمل کی نقل عبادت بھی ہے اور شاعر اللہ بھی، سبحان اللہ۔ اچھا، کاغذ کو قرآن سے نسبت ہو جائے، بھئی ہم نسبت کی بات چل رہی ہے نا، تو کاغذ کو اگر قرآن سے نسبت ہو جائے تو قابل تعظیم، اینٹ، پتھر، سیمنٹ، مسجد کے سامان کو اگر مسجد سے نسبت ہو جائے تو لائق ادب، پانی کو حضرت اسماعیل سے نسبت ہو جائے تو آب زمزم قابل احترام، اگر کتا اولیاء اللہ یعنی اصحاب کہف سے نسبت کرے تو اس کا ذکر قرآن میں آ جائے، سبحان اللہ۔ کتا اگر ولیوں سے نسبت رکھے تو کتا لائق احترام، کتا بھی بشکل انسان جنت میں جائے گا اور وہ بھی لائق احترام۔ صفا مروہ کو ولیہ سے نسبت ہو جائے تو باعث خیر و برکت، سنگ اسود پتھر کو حضور کے بوسے سے نسبت ہو جائے تو واجب الاحترام، گنبد خضرا کو حضور سے نسبت ہو جائے تو واجب الاحترام، کعبے کو اللہ سے نسبت ہو جائے تو واجب الاحترام۔ اسی طرح سے تعزیہ شریف کو امام حسین سے نسبت ہو جائے تو قابل احترام ہے۔ تعزیہ روکنے کے بہانے کیا کیا ہے؟ تعزیہ روکنے کا بہانہ کرنا کہ صاحب برائی پھیلتی ہے، بھائی برائی پھیلاتے کیوں ہو؟ برائی کو روکو، تعزیہ کو کیوں روکتے ہو؟ کہ صاحب برائی پھیلتی ہے، تو کیا ایک ہی دن برائی پھیلتی ہے؟ بازار میں عورتیں روزانہ جاتی ہیں، کتنی برائی پھیلتی ہے، اور شادیوں میں ننگے سر عورتیں گھومتی ہیں، اس وقت برائی نہیں پھیلتی ہے؟ لڑکیاں بڑے بڑے کالجوں میں، اسکولوں میں خلط ملط ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں، بے پردہ بیٹھتے ہیں، وہ برائی نہیں پھیلتی ہے؟ لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کاریاں کر رہے ہیں، جھگڑے فساد کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حق ایک دوسرے کا مار رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، قربانی چھوڑ رہے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود حج چھوڑ رہے ہیں، یہ برائی نہیں ہے؟ کیا صرف تمہیں تعزیے کے دن ہی برائی نظر آتی ہے؟ روزانہ تمہیں برائی نظر نہیں آتی؟ برائی کا بہانہ لے کے تعزیے کو روکنا ہے، اور انشاءاللہ تعزیہ داری رکے گی نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے، ان کی کرامت ہے۔ تعزیہ بند کر دو، برائی بند ہو جائے گی۔ ان کو صرف ایک دن برائی نظر آتی ہے، پورا سال ان کو برائی نظر نہیں آتی۔ خود مولوی کے اندر برائی، مسجد مدرسوں میں جو برائی بدنامی منظر عام پر آتی ہے، مولوی لوگ اکثر مدرسوں میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں۔ تو جو مدرسوں کے اندر مولانا بچوں سے، لڑکوں سے بدفعلی، برا کام دیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کو گرا دیا جائے کہ نہ مدرسہ ہوگا نہ اس کے اندر بدفعلی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مدرسوں کے اندر جو بدفعلی ہوتی ہے، برا کام، گندا کام ہوتا ہے، اس کو روکا جائے، نہ کہ مدرسے کو گرا دیا جائے۔ اچھا، مولوی لوگ مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر زنا کاریاں کرتے ہیں، کتنے کیس منظر عام پہ آتے ہیں، کتنے سوشل میڈیا پہ دیکھے گئے، کتنے اخبارات میں دیکھے گئے۔ تو مولانا اگر مسجد کے اندر زنا کاری کرے گا تو مولانا کو سزا دو گے، برائی کو روکو گے، یا مسجد کو گرا دو گے؟ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، برائی کو روکیں گے، مولانا کو سزا ملے گی، مسجد کو نہیں گرائیں گے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح سے اگر کوئی خلاف شرع حرکات کوئی انجان آدمی یا جاہل آدمی اگر کرتا ہے تو اس کو روکا جائے، نہ کہ تعزیے کو روکا جائے۔ خود مولوی کا گھر برائی سے خالی نہیں ہے، جوان لڑکیاں ننگے سر دوران تعلیم مخلوط ہوتی ہیں، یہ برائی ان کو نظر نہیں آتی۔ بازار میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، یہ برائی انہیں نظر نہیں آتی۔
شادیوں میں جوان لڑکے لڑکیاں کھلے عام ناچتے ہیں، یہ برائی نظر نہیں آتی؟ مسلمان چوریاں کر رہے ہیں، کھلے عام شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، ڈرامے بازی کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، زکوٰۃ جو غریبوں کا حق ہے مولوی کھا جاتے ہیں، یہ برائی نظر نہیں آتی؟ تقریر کرنے کی مولانا موٹی رقم لیتا ہے، 50,000 اکاؤنٹ میں ڈلوا دو تب آؤں گا۔ تقریر کرنے کے، تبلیغ کرنے کے 50,000، 1,00,000 روپے اکاؤنٹ میں ڈلواتے ہیں کہ صاحب پیسے دو گے تو آؤں گا۔ تو یہ برائی تمہیں نظر نہیں آتی؟ اپنے اندر نظر نہیں آتی ہے؟ اور حضور نے فرمایا جو دین اس نیت سے حاصل کرے کہ میں دنیا کماؤں، پیسہ کماؤں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب مولوی جو اپنے آپ کو نذرانے کے لیے پڑھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ساری برائی تعزیے والے دن ہی تمہیں نظر کیوں آتی ہے؟ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، خود ان کی عورتیں ان سے رکتی نہیں ہیں، تعزیے کو روک رہے ہیں۔ بد عملی کے بہانے تعزیہ روکنے کا مقصد ہے کیا؟ کہ صاحب بد عملی ہو جائے گی، اس بہانے تعزیہ روکتے ہیں مگر تعزیہ رکے گا نہیں۔ تعزیہ نکالنے سے یزید کے کالے کارنامے سامنے آ جاتے ہیں، یزید کا ظلم و ستم سامنے آ جاتا ہے، اس کا کفر سامنے آ جاتا ہے، حسین کی سچائی سامنے آتی ہے، ان کی مظلومیت سامنے آتی ہے۔ تعزیہ نکالنے سے یزید کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ بھائی جب تعزیہ نکلے گا تو لوگ پوچھیں گے بھائی تعزیہ کیوں نکل رہا ہے؟ کہ حسین کی شہادت آج کے دن تھی، حسین کی شہادت کی تشہیر کرتے ہیں، تو بھئی حسین کو شہید کس نے کیا؟ تو شہید کیا یزید نے۔ اچھا یزید کون تھا؟ یزید ایک بادشاہ تھا، تو یزید کو بادشاہ کس نے بنایا؟ کہ معاویہ نے۔ تو معاویہ کی پول کھلتی ہے اصل میں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ تعزیہ نکلے گا، نہ حسین کا ذکر ہوگا، نہ یزید کی بات آئے گی، نہ معاویہ لعنت اللہ کی پول کھلے گی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تعزیہ نکالنا ہی بند کر دو، جب تعزیہ نکلے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے نہیں تو یزید کا نام نہیں آئے گا، جب یزید کا نام نہیں آئے گا تو معاویہ کا نام نہیں آئے گا۔ تعزیہ روک کے معاویہ کی منافقت کو چھپانا چاہتے ہیں، معاویہ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج میں یہاں اپنے دفتر میں، آفس میں بول رہا ہوں، یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر جائے گی، بہت جلدی پوری دنیا کے اندر میرا یہ پیغام پھیل جائے گا۔ تو اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک بات اگر لکھ دی تو ہزاروں سال کے بعد پہنچے گی، نہیں، آج بول رہا ہوں، آج انشاءاللہ الرحمن یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ آج 3 جولائی 2021 ہے، آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حسین کی سچائی سامنے آ جاتی ہے، ان کی مظلومیت سامنے آ جاتی ہے۔ حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے۔ کیا جب لوگ کہتے ہیں یا حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، تو حسین کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کا ذکر رسول کا ذکر، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور جو شاعر اللہ کا مخالف ہے وہ ذکر اللہ کا مخالف ہے۔ اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کی بری بات کا اعلان کرو، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اپنی بات کا اعلان کر سکتا ہے۔ تو حسین کے اوپر ظلم ہوا ہے، یزید نے کیا ہے، یہی تو ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں کہ یزید نے حسین پر ظلم کیا ہے، یزید باطل پر تھا، یزید کافر ہے، یزید جہنمی ہے، اور حسین جنت کے سردار ہیں، حسین خود حق ہیں۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس لیے حسین علیہ السلام مظلوم ہے، اس لیے جلوس نکال کر اعلان کر کے دنیا کو بتاتے ہیں یزید باطل پر تھا، امام حسین حق پر تھے، حسینیت زندہ باد۔ تعزیہ برا ہی اس کو لگتا ہے جو یزیدی ہے، تعزیہ برا اس کو لگتا ہے جو یزیدی ہے، حسینی کو تعزیہ برا نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو حسین تو نیکوں کے سردار ہیں، تو ان کے ذکر کے وقت کتنی رحمت کی برسات ہوگی۔ تو حسین اللہ و رسول کے محبوب ہیں، تعزیے کے پاس حسین کا ذکر ہوگا تو کتنی رحمت نازل ہوگی۔ تعزیہ اور ذکر حسین باعث رحمت ہیں۔ حج میں کعبے میں مرد عورت اچھے برے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اسی طرح حسین سب کے ہیں، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو۔ سامعین محترم، حسین سب کے ہیں، کسی ایک کے نہیں ہیں۔ اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت امام زین العابدین نے تعزیہ نہیں بنایا تو تم کیوں بناتے ہو؟ تو سنیے گا، بریلویوں کے لیے خاص ہے، اور جو تعزیہ داری کی مخالفت کرتے ہیں یعنی معاویہ کے شیعوں کے لیے بالعموم ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ
زین العابدین نے نہیں لگایا، تو جب مسلک اعلیٰ حضرت اس وقت تھا ہی نہیں، زین العابدین نے لگایا ہی نہیں، تو تم یہ کفریہ اور باطل مسلک کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ قرآن حدیث سے دلائل پیش کرو۔ اور 11ویں کیوں مناتے ہو؟ قرآن حدیث سے دلیل پیش کرو۔ حضرت زین العابدین نے تو 11ویں نہیں منائی، انہوں نے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگایا۔ قبر پر اذان کیوں پڑھتے ہو؟ دلائل پیش کرو۔ امام زین العابدین نے تو قبر پہ اذان نہیں پڑھی۔ اور جمعے کے دن ظہر میں 6 فرض کیوں پڑھتے ہو؟ 2 جمعے کے پہلے اور 4 ظہر کے بعد جماعت 6 فرض کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو کفر ہے پڑھنا، تو پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ زین العابدین نے تو نہیں پڑھے۔ جلوس محمدی جائز ہے تو تعزیہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ بھائی جن دلائل سے تم جلوس محمدی کو جائز کر رہے ہو، انہی دلائل سے تو ہم تعزیہ کو جائز کر رہے ہیں۔ بھائی نانا کا تو جائز ہے، تو پھر نواسے کا ناجائز کیسے ہو گیا؟ نانا کا جائز ہے تو جلوس نکالنا نواسے کا بھی جائز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے ساری زندگی تعزیت کی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے ساری زندگی تعزیت کی، یعنی روتے رہے، اور تم رونے کو منع کرتے ہو۔ انہوں نے یہ کب کہا کہ تعزیہ نہ بنانا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ تعزیہ بنانا منع ہے، نہ انہوں نے بنایا نہ انہیں بنانے کو منع کیا۔ جب انہوں نے بنانے کو منع نہیں کیا تو پھر ہم تو بناتے ہیں۔ اچھا تعزیہ بناتے اس لیے ہیں کہ ہم کربلا نہیں جا سکتے؟ بھائی جو کربلا جا سکتا ہے، امام حسین کے روضے کی زیارت کر سکتا ہے، وہ تعزیہ نہ بنائے، لیکن جو کربلا نہیں جا سکتا وہ اپنے گھر تعزیہ بنا لے، زیارت کر لے، گھما لے، حضرت امام حسین کی شہادت کی تشہیر کر لے، انشاءاللہ سب جائز ہے۔ اچھا چاروں خلیفہ یا چاروں اماموں نے جلوس محمدی نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ جلوس محمدی کسی صحابی نے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ چاروں خلیفاؤں میں سے کسی نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ چاروں اماموں نے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ غوث اعظم نے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ پھر تم جلوس محمدی کیوں نکالتے ہو؟ تو جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب۔ جو جلوس محمدی کے لیے تم جواب دو گے کہ ایسے ایسے جائز ہے، تو وہی دلائل ہمارے تعزیے پر ہوں گے۔ اور ویسے بھی ہم نے 4 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کر دی ہیں تعزیے پر۔ اچھا اب آ جائیے صاحب، دیوبندی بدعت کہتے ہیں، تعزیہ پہلے نہیں تھا اب ہوا تو بدعت ہے۔ اب میں دیوبندی اہل حدیث یعنی جو تعزیے کو بدعت کہتے ہیں ان سے میرے سوالات ہیں۔ جلسے جو تم کراتے ہو نا، جلسہ دستار بندی، ختم بخاری، یہ کیا؟ یہ بھی تو سب بدعت ہے۔ جلسے، کانفرنس، اشتہار لگانا، جلسے کے اشتہار لگانا، دعوت نامے، موٹے نذرانے، دستار بندی، مدرسے کی سند، اسٹیج، شامیانے، مائک، لائٹ، فوٹو، آڈیو، ویڈیو، یہ کہاں سے اور کیسے جائز ہے؟ یہ بتائیں ذرا۔ جیسے یہ جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے۔ اگر تعزیہ ناجائز، بدعت حرام، تو یہ بھی سب بدعت حرام۔ نکاح کی رسید، رسول نکاح کی رسید دیتے تھے؟ یہ صحابہ میں اس وقت نکاح کی رسید کا کوئی رواج تھا؟ نہیں تھا۔ مین تانا لینا، نکاح کے پیسے لینا، مسجد مدرسوں کی رسیدیں کاٹنا، قرآن حدیث عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن سے حدیث سے رسید کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تعزیہ اس کے لیے ہے جو کربلا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے 30 پارے، قرآن کے 30 پارے رسول کے زمانے میں نہیں تھے۔ لفظ پارا ہے تو عربی کا ہے نہیں تو فارسی کا ہے۔ جب قرآن کے 30 پارے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تو آج کہاں سے آ گئے؟ قرآن پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا، آیتوں کی اور صورتوں کی شکل میں نازل ہوا، تو پارے بدعت ہیں۔ تو اگر قرآن کے پارے بدعت ہیں تو پھر تعزیہ بھی بدعت ہے، اور اگر قرآن کے پارے جائز ہیں 30، تو قرآن کے پارے بنانا جائز ہے تو تعزیہ بنانا بھی جائز ہے۔ 20 رکعت تراویح بدعت ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا نعم البدعۃ حاذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو تراویح بدعت، خطبہ جمعہ کی دوسری اذان بدعت۔ دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کرائی ہے نا، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کرایا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ مسجد کے مینار بنانا بدعت، سیاہ ستہ جس کو 6 کتابیں کہتے ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد، نسائی، یہ ساری بدعت ہیں، رسول کے زمانے میں تھی نہیں۔ ہاں، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت میں ملے تو پوچھ جا کے والدین سے۔
فرصت ملے تو پوچھ والدین سے، ہے جس کو عشق فاطمہ کے نور عین سے، ہے جس کو عشق فاطمہ کے نور عین سے، دونوں جہاں میں دیکھنا رہے گا وہ چین سے، تعزیہ بنانا نکالنا گھمانا حسین کی محبت میں جائز ہے۔ میں ببانگ دھول ڈنکے کی چوٹ پر قاری احمد حسن مولائی امروہہ اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی عوام سے گزارش کر رہا ہوں تعزیہ ضرور نکالیں اور مولویوں کے چکر میں نہ پڑے۔ مولوی اگر تعزیے کو ناجائز شرک و بدعت حرام کہے تو اس کو میرا نمبر دے دے، میرا نمبر ہے 99 27 88 77 06۔ تعزیہ نکالیے شان و شوکت کے ساتھ۔ اب جو آپ لوگ گھبراتے تھے کہ مولوی ناجائز کہہ رہا ہے، اب انشاءاللہ الرحمن مولویوں کا مقابلہ ہم کریں گے اور تعزیے کو تم نکالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جانم فدا